باوجود اس کے کہ دعوے یہ ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن کبھی کوئٹہ اور کبھی پشاور اور کبھی دیگر کوئی شہر، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی، ان میں مسلسل تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور وجہ پہلے عرض کی تھی کہ دہشت گردی کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے درخت کو ہلایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، پتے گرائے جا رہے ہیں، اس کی شاخیں اپنی جگہ قائم ہیں، اس کا تنا اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہیں، انہیں نہیں چھیڑا جا رہا۔ پتے گرتے ہیں، پھر پھوٹ آتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں۔ یہ پتے گرانا کافی نہیں ہے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے۔ دہشت گردی کی جڑیں، بارہا اشارہ ہوا ہے کہ پاکستان میں تین بنیادی جڑیں ہیں دہشت گردی کی، جن کے باقاعدہ کھلے ثبوت موجود ہیں۔ اس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں، مشہود و محسوس جڑیں ہیں۔ یہ ایک ایسے فرقے، نظریات، ایسے افراد مذہبی جو دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے تکفیر کے بعد ان کا قتل لازم قرار دیتے ہیں۔ یہ تفکر، یہ مذہب سب سے بڑی جڑ ہے پاکستان کے اندر، اور دہشت گردی کے ساتھ مبارزے میں اس کو نہیں چھیڑا جا رہا، بلکہ اس تفکر کے حامی اور پروان چڑھانے والوں کی ووٹوں کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں نے اور مقتدر طبقے نے منافقت اختیار کی ہوئی ہے۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خاتمہ کرتے ہیں دہشت گردی کا، لیکن انہیں چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی ووٹیں ان کو چاہیے۔ الیکشن قریب ہے، بلکہ بعید بھی ہوں تو بھی یہ ووٹر اپنے ضائع نہیں کرتے۔ دہشت گردوں کے حامی ووٹر، اس تفکر کے حامی ووٹر پاکستان کے اندر فراوان ہیں، گلی گلی موجود ہیں، مختلف شہروں کے اندر ہیں، اور اس پلیدی کی خاطر دہشت گردی کی مخالفت بھی نہیں کرتے، ان کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان سے اتحاد کرتے ہیں۔ سیکولر جماعت نے دہشت گردوں کے باپ سے آپس میں سمجھوتا کر لیا، الیکشن اتحاد ابھی سے قائم کر لیا، جس کو میڈیا میں سرکاری غیر سرکاری طور پر طالبان کا پدر کہا جاتا ہے، دہشت گردی کا باپ کہا جاتا ہے، پیشوا کہا جاتا ہے۔ سیکولر جماعت نے، جو مذہبی بھی نہیں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ چونکہ ووٹ چاہیے اتحاد کر لیا ہے، سیاسی اتحاد۔ نہ صرف ان کو چھیڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کی امداد کرتے ہیں۔ پہلے ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا، خیبر پختونخوا حکومت نے باقاعدہ طور پر اس ادارے کو، اس شخصیت کو 30 کروڑ روپیہ دیا عدیہ کے طور پر، اور اب ان سے اتحاد کر لیا۔ کون کہتے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف مبارزہ ہو رہا ہے؟ یہ مبارزہ ہے دہشت گردی کے خلاف، کہ وہ افکار، وہ نظریے جن کی نگاہوں میں دوسرے سارے مسلمان واجب القتل ہیں، اس خوفناک نظریے کو پاکستان کے اندر پھیلنے کا موقع دیا، اس کو ترویج کی، اس کی سرپرستی کی، اور اس کے جو مبلغین ہیں انہیں کوئی قانون شامل حال نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے ان کے لیے، جو کھلے عام برملا محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، میڈیا میں، ہر جگہ ببانگ دہل یہ دعوے کرتے ہیں، نام لے لے کر، شیعہ کے بارے میں نام لے کر، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نام لے کر، کہ یہ سارے نعوذ باللہ یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے اور یہ واجب القتل ہیں۔ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف مبارزہ کر رہے ہیں، ان کو میڈیا میں بلا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی انہی دہشت گردوں نے، جن کے یہ نظریات ہیں کہ قتل عام لازم ہے مسلمانوں کا، انہی کو اعلیٰ ترین سرکاری سطح پہ پروٹوکول کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ پلید سیاست ہے۔ اس سے دہشت گردی کبھی بھی پاکستان سے، باقی دنیا سے ختم نہیں ہوگی۔ دوسرے بڑی جڑ
دہشت گردی کی سرکاری سرپرستی ہے دہشت گردی کی، کہ یہ بات بھی کھل کے پاکستان کے ذمہ دار خفیہ اداروں نے پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے بارے میں 37 نام لکھ کے نشر کیے ہیں کہ یہ 37 نمائندے جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، حامی ہیں دہشت گردوں۔ چونکہ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا، لیکن باقی اداروں کے بارے میں نام نہیں دیے۔ وہ یوں نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹ کے 37 نمائندے سرپرست ہیں اور باقی نہیں ہیں، باقی سرکاری اداروں میں اس سے بھی زیادہ، پارلیمنٹ سے بھی زیادہ دہشت گردی کی سرپرستی مؤثر طریقے سے ہوتی ہے، بہت مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ سرپرستی ختم نہیں ہوتی، یہ حمایت ختم نہیں ہوتی سرکاری، پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ اور تیسری اور منحوس جڑ، تیسری عربی پیسہ ہے پاکستان کے اندر۔ آئے دن ہمارے بغیر کسی رسمی سرکاری ان تکلفات کے اور جو ہوتے ہیں عموماً دو ملکوں کے درمیان، ایک فون کال پہ ہمارے حکمران اٹھ کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب جا کے، اچانک بیٹھے بیٹھے فون آیا، فوراً آدھے گھنٹے کے اندر حاضر ہو، فوراً حاضر ہو جاتے ہیں وہاں جا کے بیان دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے فلاں حاضر ہیں۔ اب سعودی عرب کے لیے کیوں سب کچھ حاضر ہے آپ کا؟ سعودی عرب تباہی پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، فتنہ پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر۔ آپ کی جانیں کیوں فدا ہیں ان کے لیے؟ پاکستان کیوں فدا ہو ان کے لیے؟ پاکستان کا امن کیوں فدا ہو ان کے لیے؟ اس لیے کہ سعودی ریال ہر ایک کو خرید رہے ہیں۔ یہ عربی پیسہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ تینوں وجوہات سب کو پتہ ہیں، یہ کوئی انکشافات نہیں ہیں، یہ وہ مشہود باتیں بچے کو معلوم ہے پاکستان میں کہ یہ بنیادیں ہیں تین۔ یہ تین بنیادیں اگر ختم ہوں، عربی پیسہ ختم ہو، یہ فضلہ، اور سرکاری سرپرستی ختم ہو، اور یہ دہشت گردی کے فتاوی کے فیکٹریاں بند ہوں، ان کے خلاف جس دن اقدام ہوا اس دن قوم کو اطمینان کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ان تینوں کو نہیں چھیڑا جا رہا بلکہ ان کی تقویت ہو رہی ہے، تو پھر کوئی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دہشت گردی رہے گی، وقفے آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی لہر اٹھتی ہے، شدت آتی ہے، کبھی اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔